السلام علیکم میرے محترم عزیز بہن بھائیوں. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دل کی شریانوں کا بند ہونا. الحمدللہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کے لیے 100 سے زیادہ علاج نہ بنائے ہوں. تو قرآن شریف فرقان حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح کام کرے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ صحیح کام نہ کرے تو پورا جسم صحیح کام نہیں کرتا. پھر 3 دفعہ تنبیہ کی، غور سے سن لو، غور سے سن لو، غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. 3 دفعہ دل کو جو ہے وہ مخاطب کیا کہ وہ دل ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کا صحیح کام نہ کرنا وہ کمزوری نہیں ہوتا. صرف اگر آپ گاڑی کا ٹائر ہے، اس کے اندر اگر 100 پریشر ہوتا ہے، مثال ہے، اگزامپل ہے، 80 ہوگا تو گاڑی یعنی وہ صحیح نہیں چلے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا ایک طرف سے بیٹھی ہوئی ہے گاڑی، اور اس کے بلکہ پنچر ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے. اگر 120 ہو جائے تو اس کے پھٹنے کا، ٹائر کا ٹیوب کا پھٹ جاتی ہے، اکثر اس کا اندیشہ ہے. تو کسی چیز کا بھی اعتدال سے کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ مرض ہوتا ہے. تو اکثر لوگ جو ہے وہ یعنی پہلے سے اگر کوئی چیز زیادہ ہے، جسم کے اندر طاقتور ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، تو وہ جب ٹیسٹ کرواتا ہے، رپورٹیں کرواتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کا دل صحیح کام نہیں کر رہا، یا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کی کڈنیاں صحیح کام نہیں کر رہی. اب یہ نہیں بتاتے کہ وہ یعنی وہ ایکسٹرا اس کے اندر پاور ہے یا وہ کمزور ہے. تو وہ اس کی طاقت کی چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں. اگر زیادہ ہے تو مرض بڑھتا جائے گا، شفا نہیں ملے گی. اسی طرح یعنی اگر کمزور ہے تو اگر اس کا پتہ چل جائے وہ تو صحیح ہو جائے گا. اب یہ کوئی بھی تقریباً ٹیکنالوجی اس کو جو ہے واضح نہیں کر سکتی. یہ واحد انسان کی نبض ہے، اور نبض کو پڑھنے والے شاید ہی دنیا میں چند افراد ہیں جو آپ کی نبض دے کے بتا دیں کہ آپ کا کون سا عضو جو ہے وہ ایکسٹرا پاور میں ہے یا جو ہے کمزور ہے، ویک ہے. تو مختصر یہ کہ ہمارا آج کا موضوع ہے دل کی شریانوں کا بند ہونا اور اس کا مفت علاج. مفت سے یہ مراد ہے کہ گھر بیٹھے آپ علاج کر سکتے ہیں. ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس کو لا آف سمپل آرگن کہتے ہیں، کہ قانون مفرد اعضاء سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسم میں 3 اعضائے رئیسہ ہیں جن کے ذریعے پورے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، اور مختلف اعضاء کسی ایک جو رئیس آرگن ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. جیسے گوشت پٹھے وغیرہ ہمارے جو ہے دل کے ساتھ ہے، اور خون کا پیدائش جو ہے وہ جگر کے ساتھ ہے، لیور جسے کہتے ہیں. اور یہ جسم سے پسینے اور جتنے فضلات ہیں، جیسے پسینہ ہے، تھوک ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، اور جو بھی انسان کے اندر سے خارج ہوتا ہے، یہ بھی جگر کے متحد ہے. اور نظام جو ہضم ہے، جاذبہ اس کو کہتے ہیں، کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ خون کے اندر جو شامل ہونا، یہ بھی جگر کام کرتا ہے. تو ہمارے جسم کے اندر 2 قسم کے غدود ہیں، نالی دار غدد، اور جو ہے وہ جیسے یہ پسینے والے جو تھوک وغیرہ پیدا کرتے ہیں، یہ نالی والے ہیں. اور دوسرے غدد جو ہیں وہ ہمارے جیسے یہ گردن کے اندر، یعنی غدد کو جو ہے انگلش میں یا میڈیکل میں گلینڈ کہتے ہیں. اور کڈنیاں ہماری سب سے بڑا جو گلینڈ ہے وہ لیور ہی ہے.
اس کے متحد سارے کام کرتے ہیں. تو حصوں کا نظام وہ ہمارے دماغ کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے، اور جتنے بھی ہمارے جو اعضائے جو جسے کہتے ہیں کہ حصوں کے نظام ہیں وہ چہرے پہ ہیں، کیونکہ دماغ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور بالکل اس کے قریبی اللہ نے بنائے. آنکھوں کا دیکھنا، ذائقے زبان ہے چکھنا، سونگھنا، سننا، ہیں جی جتنے بھی ہیں یہ بولنا، سارے حصوں کے نظام ہے، اور یہ دماغ جو ہے اس کا مرکز ہے. تو مختصر یہ کہ شریانوں کا بند ہونا، کولیسٹرول مشہور ہے چیز کہ وہ اس کی زیادتی سے شریانیں جو ہے بند ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو یہ ساری باتوں کرنا کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ بڑے سے بڑا مرض کینسر کو لگا لیں، یہ ہم آپ کے کچن سے جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک تخلیق کا فوری جسے وہ کہتے ہیں فرسٹ ایڈ، اور ہو سکتا ہے پورا علاج بھی آپ کے کچن سے دریافت ہو جائے. وہ گھر کے کچن کے اندر جیسے اعضاء ہیں ان سے جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی مرض کا مکمل علاج بھی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ جو جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو ہمارے کچن میں نہیں ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن فرسٹ ایڈ ضرور آپ کے کچن سے جو ہے وہ مل سکتی ہے، ہر غریب و امیر کے کچن سے. جو ہماری روزمرہ ڈشوں کے اندر استعمال انگریڈینٹ ہوتے ہیں، کالی مرچ، زیرہ سفید، ہاں جی، دار چینی، لونگ، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، سونف وغیرہ، وہ سرخ مرچیں تک جو ہیں اس سے بھی ہم جو ہے وہ یعنی ہماری اکثر علاجوں میں استعمال ہوتی ہیں. تو ہلدی جو ہے وہ تو ٹیمرک جسے بولتے ہیں، یہ جو پرانے سنیاسی علاج ہیں ان کے اندر اس کا بڑا تعریف ہے اور واقعتاً جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. تو آتے ہیں ہلدی کا تو بعد میں کبھی ذکر کریں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیلنج کے ساتھ یہ نسخہ ہے کہ اگر یعنی اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ مقدر ہے آپ کا. 3 لہسن کے جو تریاں ہوتی ہیں اور 2 سبز مرچ، ان کی چٹنی بنا لیں جیسے کوٹ کے بناتے ہیں، تو یہ روز کھانی ہے. یعنی 3 لہسن کی تریاں اور 2 سبز مرچیں، ان کو کوٹ کے اس کی چٹنی بنائیں. نمک بھی اگر ڈال کے کھا سکتے ہیں، جیسے بھی کھا سکتے ہیں. کوئی اکثر کہتے ہیں جی کیسے کھائیں، جی اس کو کیسے کھائیں. کوئی میڈیسن ہے ایسی جو ذائقے دار ہو، جو چھوٹے بڑے امراض میں استعمال ہوتی ہیں؟ ہماری میڈیسن دوائیاں تو کڑوی ہوتی ہیں، سمیل والی ہوتی ہیں. ایسے انجیکشن ہم نے عام دیکھتے ہیں، انجیکشن ذرا سا باہر آیا، اس کا ڈراپ ہوا تو ایسی سمیل آتی ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ کھاتے ہیں نا، لیکن جب خوراک جو کہ روزمرہ ہماری ڈشوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں چیزیں، اس کے اندر ڈال کے تو ہم کھاتے ہیں، لیکن جب علاج کی باری آتی ہے تو جی اس کو کیسے کھائیں. لیکن وہ کیمیکل کھا رہے ہیں، اور ایسے سے بس ذائقہ ہوتی ہیں دوائیاں کہ کتنی دیر جو ہے وہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کو روزانہ استعمال کریں. اور پرہیز جو ہے میں وہ مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسڈ اور یورک ایسڈ اور یہ جو کولیسٹرول ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کا نام لے کے 2 نفل پڑھ کے اس کو شروع کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اللہ حافظ، شکریہ.